ذرا سوچئے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ لمبی عمر کا راز جاپان کے ہزاروں سال پرانی روایات اور ایک نوبل انعام یافتہ سائنسی دریافت میں ایک ساتھ چھپا ہو؟ آج ہم اسی حیرت انگیز تعلق سے پردہ اٹھانے والے ہیں، ایک ایسا تعلق جو ٹوکیو کی ایک لیب کو دنیا کے سب سے طویل عمر پانے والے لوگوں سے جوڑتا ہے۔ تو آئیے اس راز کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ ایک ایسی پہیلی ہے جو دو بالکل الگ، بالکل مختلف دنیاؤں کو ایک دوسرے سے ملا دیتی ہے۔ چلیں وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ سال ہے 1988۔ ایک طرف اوکیناوا کے پرسکون جزیرے ہیں جہاں 100 سال سے زیادہ عمر کے لوگ اپنی ہزاروں سال پرانی روایات پر عمل کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اسی وقت ٹوکیو کی بھاگتی دوڑتی زندگی میں ایک سائنسدان یوشینوری اوسومی اپنے مائکروسکوپ میں کچھ بہت ہی عجیب دیکھ رہے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ خمیر کے خلیے یعنی یسٹ سیلز زندہ رہنے کے لیے لفظی طور پر خود کو کھا رہے ہیں، دو دنیائیں جو ایک دوسرے سے بالکل بے خبر تھیں۔ تو پھر وہ کون سا ایسا اندیکھا دھاگا ہے جو اس قدیم حکمت کو اس جدید سائنس سے جوڑتا ہے؟ آئیے مل کر اس دھاگے کو تلاش کرتے ہیں اور اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اس راز کی چابی ایک ایسے سائنسدان کے پاس ہے جس نے جان بوجھ کر وہ راستہ چنا جس پر کوئی نہیں چل رہا تھا۔ یہ کہانی ہے ڈاکٹر اوسومی کی۔ ڈاکٹر اوسومی نے خود ایک بار کہا تھا، میں مقابلے بازی والا انسان نہیں ہوں، میں کسی مشہور فیلڈ میں کام ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور ان کی یہی سوچ، یہی فطرت انہیں ایک ایسی کھوج پر لے گئی جسے باقی سائنسدان نظر انداز کر چکے تھے۔ انہوں نے خلیے کے اس حصے پر تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا جسے اکثر سائنسدان سیل کا کچرا دان یعنی ویکیول سمجھتے تھے۔ جہاں دوسروں کو صرف کچرا دکھائی دیتا تھا، وہاں اوسومی کو ایک گہرا راز نظر آ رہا تھا، اور ان کا یہی غیر معمولی انتخاب ان کی سب سے بڑی دریافت کی وجہ بنا۔ ان کا تجربہ جس پر انہیں نوبل انعام ملا کمال کا تھا، بہت سادہ مگر ذہانت سے بھرپور۔ انہوں نے خمیر کے خلیوں کو بھوکا رکھا، انہیں ضروری غذائیت سے محروم کر دیا، پھر انہوں نے ان کی پروٹین کو ری سائیکل کرنے کی صلاحیت کو بھی روک دیا، اور نتیجہ حیران کن تھا۔ اچانک اسی کچرا دان میں چھوٹے چھوٹے پیکٹ جمع ہونے لگے۔ یہ آٹوفیجک باڈیز تھیں۔ تاریخ میں پہلی بار کسی نے آٹوفیجی کے اس پوشیدہ عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو یہ پر اسرار عمل جسے آٹوفیجی کہتے ہیں، آخر ہے کیا؟ اور اس سے بھی بڑا سوال، یہ ہماری صحت اور ہماری عمر کو کیسے بدل سکتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ آٹوفیجی یہ ایک یونانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے خود کو کھانا۔ سننے میں شاید عجیب لگے، لیکن یہ ہمارے جسم کا ایک زبردست قدرتی نظام ہے۔ یہ جسم کی اپنی صفائی اور ری سائیکلنگ سروس ہے۔ یہ خراب، ناکارہ خلیوں اور پروٹینز کو ہٹاتا ہے اور انہیں استعمال کر کے نئے صحت مند خلیے بناتا ہے، بالکل ایک سمارٹ ری سائیکلنگ پلانٹ کی طرح۔ اور اس کا اثر کتنا گہرا ہے؟ ایک بڑی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جن لوگوں میں یہ عمل سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے وہ اوسطاً 7 سال زیادہ جیتے ہیں۔ جی ہاں، پورے 7 سال۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک موڑ ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، ہمارے جسم کا یہ صفائی کا نظام، یہ کلین اپ کرو سست پڑ جاتا ہے۔ اندازہ لگائیں، 60 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اس کی کارکردگی 20 سال کی عمر کے مقابلے میں تقریباً آدھی رہ جاتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر عمر کے ساتھ آٹوفیجی کم ہو جاتی ہے تو جاپان کے لوگ اتنی لمبی زندگی کیسے پاتے ہیں؟ جواب ہماری اسی پہلی پہیلی میں چھپا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ان کی ثقافت نے انجانے میں اس مسئلے کا ایک بہترین حل نکال لیا۔ دیکھیے، یہ کوئی سائنسی منصوبہ نہیں تھا، بلکہ یہ صدیوں پرانی عادات اور روایات کا نتیجہ تھا۔ جاپانی ثقافت نے بغیر جانے انجانے میں آٹوفیجی کو ہمیشہ ایکٹیو رکھنے کا ایک بہترین سسٹم بنا لیا تھا۔ اس سسٹم کی بنیاد ہے اوکیناوا کا مشہور اصول ہارا ہاچی بو، جس کا مطلب ہے جب 80% پیٹ بھر جائے تو کھانا چھوڑ دو۔ یہ کیلوریز کو کم کرنے کا ایک بہت ہی سادہ لیکن انتہائی طاقتور طریقہ ہے، اور یہی آٹوفیجی کو شروع کرنے کا سب سے مؤثر، سب سے آزمودہ طریقہ ہے۔ اور اعداد و شمار اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اوکیناوا میں لوگ اوسطاً 1900 کیلوریز روزانہ لیتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک امریکی مرد 2500 سے بھی زیادہ۔ یہ فرق براہ راست ہارا ہاچیبو کے اصول کی وجہ سے ہے، جو جسم کو قدرتی طور پر آٹوفیجی کی حالت میں رکھتا ہے۔ لیکن بات صرف ہارا ہاچی بوپو پر ختم نہیں ہوتی۔
یہ ایک مکمل نظام ہے۔ ان کا ایچیجو سینسائی کا اصول، یعنی ایک سوپ اور 3 ڈشز، خود بخود پورشن کنٹرول سکھاتا ہے۔ رات کا کھانا جلدی کھانا قدرتی طور پر 12 سے 14 گھنٹے کا روزہ بن جاتا ہے، اور آرام سے دھیان سے کھانا جسم کو یہ سمجھنے کا موقع دیتا ہے کہ پیٹ بھر چکا ہے۔ یہ ساری عادات مل کر ایک زبردست ماحول بناتی ہیں۔ تو اس قدیم حکمت کو آج کی زندگی میں کیسے اپنایا جا سکتا ہے؟ آئیے ان جاپانی طریقوں کو ایک عملی ٹول کٹ میں بدلتے ہیں جسے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے سبز چائے۔ یہ جاپانی غذا میں آٹوفیجی کو ایکٹیو کرنے کی انڈسپیوٹڈ چیمپئن ہے۔ اس میں EGCG نامی ایک خاص کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو سیدھا جا کر خلیوں کے صفائی کے نظام کو آن کر دیتا ہے، اور جاپانی لوگ اسے دن بھر پیتے ہیں، جس سے یہ عمل مسلسل چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جاپانی غذا کے 2 اور ستون: خمیر شدہ غذائیں اور سمندری سبزیاں۔ میسو اور ناٹو جیسی چیزیں ایسے کمپاؤنڈز بناتی ہیں جو خلیوں کی صحت کے لیے بہترین ہیں، اور نوری اور وکامے جیسی سمندری سبزیاں وہ بھی صفائی کے عمل کو تیز کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ اور یہ لسٹ یہیں ختم نہیں ہوتی۔ شیٹا کے مشروم جسم سے زہریلے مادوں کو نکالنے میں مدد کرتے ہیں، اور میکریل اور سیمن جیسی مچھلیاں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے بھرپور ہوتی ہیں، جو نہ صرف آٹوفیجی کو بڑھاتی ہیں بلکہ خلیوں کو بھی مضبوط بناتی ہیں۔ یہ ایک جملہ پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ سائنس نے تو اس عمل کو دریافت کیا، لیکن جاپانی ثقافت نے اس پر عمل کرنے کے فن میں کمال حاصل کیا۔ تو آخر میں سوال یہی ہے، جسم کا خود کو نیا کرنے کا یہ نظام ہر وقت تیار رہتا ہے، بس اسے فعال کرنے کی دیر ہے۔ اسے کیسے فعال کیا جائے؟ یہ قدیم حکمت اور جدید سائنس ہمیں یہی تو سکھاتی ہے، اور اس کا جواب ہر ایک کے اپنے ہاتھ میں ہے۔